فرماتے ہیں اتنا عشق ہے اس کے اندر کہ ہر سانس میں یہ جگاتا ہے، ہر سانس میں یہ عشق پیدا کرتا ہے، آگ لگاتا ہے۔ کس کی آگ؟ اللہ، تمام خواہشات نفس کو جلانے والی آگ، آرزو اور تمناؤں کو بسط کر دینے والی آگ، فنائیت کی آگ، بقا کی محبت کا سبق دلا دیتا ہے۔ میں لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل کسی کے آگے سجدہ مسلمان نہیں کرتا، مگر کرتا ہے تو اسی کے سامنے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اسی کی کرتا ہے، نام دیتا ہے تو اسی کا دیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اسی کو کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اسی کو کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے تو اسی کو کہتا ہے، سبحان اللہ العلی العظیم کہتا ہے تو اسی کو کہتا ہے، اور کسی کو نہیں۔ لا الہ الا ہو۔ مومن کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ یاد رکھو ایک بات آپ کو سمجھاؤں، سجدے کی بات آ گئی نا، آپ لوگ تنگ تو نہیں ہے نا؟ یہ کہ وقت معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ یہ سجدہ جو ہے نا 3 قسم کا ہے، یہ مسئلہ بھی اس وقت آپ کو سمجھا دوں، اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے عجیب عجیب مخلوق بھی آتی ہے، سمجھ گئے؟ ایک سجدہ حرام ہے، ایک سجدہ حرام، ایک سجدہ شرک، سجدہ ایک سجدہ تعظیم۔ کسی کو بھی کسی کی طرف بھی رخ کر کے کسی بھی طریقے پر اگر آپ نے سجدہ کیا تو حرام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی کو شریک کر کے سجدہ کیا تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، عالم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عالم ہے کہ نہیں؟ وہ علم عطا فرمانے والا ہے نا، ہاں جتنا علم ہے اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، یعنی اگر پیارے محبوب کو بھی ملا تو حضور سے ملا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب علم عطا فرمایا جو تو نہیں جانتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اللہ تعالیٰ سکھانے والا۔ لہذا اگر اس نیت سے کسی نے سجدہ کیا کہ یہ شخص بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اب اللہ تعالیٰ کی صفت علم نے اس کو شریک کیا، سجدہ کیا، شرک ہو گیا۔ حرام کا سجدہ بھی ناروا، شرک کا سجدہ بھی ناروا۔ اب ایک اور سجدہ رہ گیا، اس کا نام سجدہ تعظیمی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن مجید نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 نے سجدہ کیا۔ علماء نے لکھا یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اگلی امتوں میں اب یہ عقیدہ بالکل اپنے ذہن میں صاف رکھو اور اپنے ذہن کو بالکل دھو لو اس بات سے، یہ درس قرآن ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، لہذا اس مسئلے کو اپنے قلب اور اپنے ذہن میں پورے طور پر جما لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے سوا، اللہ جل جلالہ کے ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ کرنا، پہلی شریعتوں میں تعظیم کا، ادب کا، احترام کا جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں حضور علیہ السلام نے بھی اس کو منع فرمایا۔ کوئی سجدہ، اب معلوم ہوا کہ ہماری شریعت کے اندر نہ سجدہ تعظیم ہے، نہ سجدہ شرک ہے، نہ سجدہ، کوئی سجدہ نہیں۔ سجدے کے قابل
اجازت ہے، ضرورت کے وقت پاؤں چوم سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے، مگر سجدہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ حضور پاک سید دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومے گئے، حضور کے پاؤں مبارک چومے گئے، حضور کا شانہ مبارک چوما گیا، حضور کی ناف مبارک چومی گئی، حضور کے گھٹنے مبارک چومے گئے، اور پھر اس کے بعد تابعین نے ہاتھ چومے، تبع تابعین نے ہاتھ چومے، قیامت تک ہاتھ چومے، بلکہ حضور پاک سید دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی صاحبزادی کے گھر سیدۃ النساء ام المومنین سیدۃ النساء زلزلہ قبل خیر الانبیاء جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور تشریف لاتے تھے تو حضور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، حضور ان کے ہاتھ چومتے، اللہ حضور ان کے ہاتھ، اللہ حضرت امام مالک صاحب مذہب سے شاگرد ان کے گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیتے تھے۔ اپنی چونا جو ہے یہ الگ ہے اپنی جگہ پر، سمجھ گئے، مگر سجدہ کرنا جو ہے یہ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ لہذا نہ کسی قبر کو سجدہ کرنا، نہ کسی انسان کو سجدہ کرنا ہے، اگر یہ تعظیم کا بھی ہو۔ لہذا ہمارے فقہاء نے لکھا کہ یہ تعظیم کا سجدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا گناہ کبیرہ سے بھی بچنا چاہیے، گناہ کبیرہ سے بھی، کیوں کہ مشابہت ہوئی، لیکن اب سجدہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا اللہ جل جلالہ کے لیے سجدہ بس، اور اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توحید ہے، فرمایا اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو، اگر میری رحمتوں کے دروازے تم پر کھولے اور کھلوانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بڑے بڑے قرب کے درجات اور منازل حاصل ہو، تو فرمایا بہت زیادہ سجدے کیا کر، میرے حضور میں سجدے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ سمجھے قرآن میں یہ سب کسی، یہ لفظ اللہ کی برکت ہے، یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو کی برکت ہے، یہ ساری کمالات، یہ ساری عظمت ہے اس توحید کے کلمے کے اندر موجود ہے، اور اسی توحید کے کلمے کو پیارے محبوب نے پڑھایا۔ ہاں پیارے محبوب نے یہی توحید، اب دوسری طرف ذہن جا رہا ہے نہیں، پیارے محبوب نے سبحان اللہ یہی کلمہ مبارک پڑھایا، اور کوئی، اور یہ کلمہ آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ، ہر ایک نبی نے پڑھایا، ہر ایک نبی نے دیا تو یہی کلمہ دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی معبود برحق۔ آدمن اقبال نے ایک شعر لکھا، اقبال کے شعر بھی ذہن میں آتے، انہوں نے کہا آدمن بے بصری بندگی آدم کرنا، آدمن بے بصری بندگی کا من ندیدم کہ سگے پیش سگے سر خم کر، اللہ فرمایا میں نے نہیں دیکھا کتے نے کسی کتے کے آگے سر جھکایا ہوا ہو، سجدہ کیا ہو، مگر انسان اتنا نافرمان ہے ذات الہی کا کہ یہ اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جل جلالہ کی ذات مبارک تمام کمالات کی حامل ہے، تمام عظمتوں کی حامل ہے، تمام شرافتوں کی حامل ہے، تمام عزتوں کی حامل ہے، بلکہ منبع ہے
شرافت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جتنی عزتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جتنی عظمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جتنے مقامات بلند ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جو کچھ بھی ہے اسی ذات الہی سے ہے۔ اگر ذات الہی کو چھوڑ دو تو کچھ بھی ہے، بڑی عزت ہو تمہاری، بڑا مقام ہو تمہارا، بڑا شرف ہو تمہارا، مگر ذات الہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ جل، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنی کائنات ہے، جتنی کائنات ہے، یہ سب کی سب دلیل ہے ذات خداوندی پر، عظمت الہی پر، توحید الہی پر، یہ سب کی سب دلیل ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پوری 8 آیت 20ویں پارے کی شروع کی، انشاءاللہ تعالی ان کا ترجمہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ایک ایک بات اس کائنات کی گنوائی، اور گنوانے کے بعد پھر خدا نے پوچھا، ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوچھا الہ مع اللہ، کیا ایسے خدا کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ اکبر، الہ، کیا کوئی الہ ہے مع اللہ؟ اللہ نے جس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ دلیلیں دی، کیا کوئی ہے تو آئے اور ہمیں بتا دے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر آیت کے ٹکڑے میں ایک بات بیان فرماتا ہے، کہتے ہیں یہ جاہل قوم سمجھتے نہیں ہیں، یہ بے اعتداری لوگ ہیں، انہیں احتساس نہیں ہے، یہ نہ سمجھ ہے، یہ شرک کرتے ہیں، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ سے بیان فرماتا ہے، فرمایا یاد رکھو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق چارے محبوب کے علیہ جس الہ تعریف بیان فرمائی۔ یہ تعریف کس نے بیان فرمائی ہے؟ ہاں، غور سے سننا، جناب محمد رسول اللہ، یہ ملا مولوی کی بات نہیں، ہاں سمجھ رہے نا، یہ اس کی بات ہے جو اس نور اقدس سے کمال حاصل کرتا ہے، یہ اس کی بات ہے جو اس کا رازدار ہے، یہ اس کی بات ہے جو اس کی معرفت کو جانتا ہے، یہ اس کی بات ہے جس کی اس نورانی آنکھوں نے، کون سی آنکھوں نے؟ اس نورانی آنکھوں نے معراج کی رات بے حجاب اسے دیکھا، اس کی بات ہے۔ اس نے کہا لا الہ، وہ شہادت وہی دیکھتا ہے جو عینی شاہد ہوتا ہے۔ شہادت کون دیتا ہے؟ وہ عدالت میں کس کی شہادت قبول ہوتی ہے؟ اس کی شہادت قبول ہے جس نے دیکھا ہو کہ اس نے مارا ہے، جس نے دیکھا ہو کہ اس نے چاقو مارا ہے، جس نے دیکھا ہو کہ اس نے چوری کی ہے، جس نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ جب اس نے کہا تو سب صحابہ نے بھی کہا اللہ لا الہ الا ہو، بس۔ اور قیامت تک جتنے سچے مومن ہیں سب کہتے چلے جائیں گے کہ اللہ لا الہ، اللہ کی ذات وہ ہے جسے پیارے محبوب ملاحظہ فرما کے کہا کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اسی۔ ان نے وہ اللہ جل جلالہ کے صفات دیکھے، اللہ اکبر، ان نورانی آنکھوں نے، ان نورانی وجود نے اللہ جل جلالہ کو وہ صفات ملاحظہ فرمائے، اللہ جل جلالہ کے وہ کمالات ملاحظہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی وہ عظمت ملاحظہ فرمائے، وہ 70,000 حجاب نوری کو طے کرتے ہوئے اس مقام اعلیٰ پہ پہنچا، وہ سب جنتیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، دوزخیں اس نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی، آسمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنتیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا، دوزخیوں کو جلتے ہوئے دیکھا اور بتایا، انبیاء کو امامت کروائی، انبیاء کو امامت کروائی، ملاحظہ
فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ ذکر معنی دیکھ، اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر ان حجابات کو دور کرتا ہے۔ ذکر کیا کرتا ہے؟ ان خواہشات نفسانی کا قلع کما کرتا ہے۔ ذکر کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ ذکر کیا کرتا ہے؟ ذہن اور قلب کو ایک بناتا ہے، ایمان کامل پیدا کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر مشاہدات بھی ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ انسان دیکھتا اپنی آنکھوں سے چلا جاتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس مقام پہ آگے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا، اے اللہ نے آیا ہمارے رب تعالیٰ، اور نے ہمیں اس ذکر کی برکت سے یہ مشاہدہ، یہ تفکر، یہ تمام چیزیں عطا فرمائی، لہذا اب ہم نے دیکھی، مشاہدے میں آ گئی ہیں، لہذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ما خلقت، یقین ہے ہمارا کہ جو کچھ تو نے پیدا کیا یہ بیکار پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز کے اندر کوئی حکمت ہے، ہر ایک چیز کے اندر کوئی بات ہے جو اپنے اپنے وقت کے اوپر پوری کر رہی ہے، اور ہم کتنے عاجز ہیں، اپنے عجز کا انکار، اپنی عاجزی کا انکار، اس کی کبریائی کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار، اپنی عاجزی کا اقرار کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات اللہ، سبحانک، پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر عاجزی سے پاک، اللہ اکبر۔ تیری ذات اتنی قابل ہے، اتنی مکمل ہے، اے اللہ، اے لا الہ الا ہو، تیری ذات اتنی مکمل ہے جس میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ عظمت تیرے لیے ہے، شرافت تیرے لیے ہے، کبریائی تیرے لیے ہے، بڑائی تیرے لیے ہے، ہر الحسنہ تیرے لیے ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ، اور عاجزی میرے لیے ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات بڑی بلند ہے، تیری ذات بہت پاک ہے، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ تو سب سے پوچھنے والا ہے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ جل جلالہ آن کی آن میں اس تمام کارخانہ عالم کو برباد کرنے والا ہے، اے اللہ تو آن کی آن میں اس کارخانہ عالم کو آباد کرنے والا ہے۔ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، قدرتوں کی مالک تیری ذات ہے، عظمتوں کی مالک تیری ذات ہے، لہذا کیا فرما دے؟ فقنا عذاب النار، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ، ہم بڑے عاجز ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، ہم تیرے حضور میں تیرے حضور کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں ہم عاجزوں پہ رحم فرما دے، اور ہم عاجز ہیں۔ فقنا عذاب النار کے اندر کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا اقرار ہے، اپنی پستی کا اقرار ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں فنا کر دینے کا اقرار ہے کہ اللہ تیری ہی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے، ہم کسی قابل نہیں ہے، لہذا اپنی مصیبتوں سے ہمیں بچائے، جتنی تیری آفتیں ہیں ان سے ہمیں بچائے، اور خصوصاً اے اللہ اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب، تو یہ لا الہ الا ہو کا مالک وہی ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا اور تمہیں جو خدا میں دے رہا ہوں، تم کہیں بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہو، کہیں پتھروں کے آگے، کہیں جا رہے ہو کسی پیڑ کے آگے، درخت کے آگے سجدے کر رہے ہو، کہیں پیپل کو خدا مان رہے ہو، کہیں گائے کی دھن کو خدا مان رہے ہو، کہیں کیا 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 کہا، اور تمہیں میں ایک ایسا اللہ جل جلالہ بتاؤں جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اور پھر دکھائی بھی نہیں دیتا، مگر ان کو دکھائی دیتا ہے دیکھنے والے۔ ایک شعر ہے، سبحان اللہ، حاجی سجاد صاحب آپ کے مزاج کا ہے، فرماتے ہیں در معکوم سستی، در معکوم سستی
فی انفسکم گفتی وہ چشم نظر بازا پردہ بجہا کر فرمایا تو نے تو وہ موتی جان دیا ظلم معکوم کا. اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ معکوم میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہا ظلم معکوم کا موتی جو ہے اے اللہ جل جلالہ سوچی آپ نے چھوڑ دیا ڈر دیا. فی انفسکم گفتی قرآن مجید میں تجھے سنا فی انفسکم تمہارے اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں تمہارے اس وجود کے اندر. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے وجود سمجھنے بھی کسی توفیق عطا فرمائے. ہاں ابھی تو ہم سر کے درد کو بھی نہیں سمجھے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. سمجھ گئے نا. ہاں اس وجود کو سمجھنا بھی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے وجود کو جان جاتا ہے وہ خدا کو جان جاتا ہے. توحید کو جان جاتا ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے. یہ بڑی عظمت والا ہے انسان. اے انسان تیری بڑی شرافت ہے. اے انسان تیرا بڑا مقام ہے. اے انسان کائنات کی ہر چیز تیری محتاج ہے بشرطے کہ تو توحید کو جان جائے. ہاں بشرطے کہ تو جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو جان جائے. اگر جگت نہیں جانتا ہے تو حیوان ہے. تیرا مقصد کھانا ہے تیرا مقصد پینا ہے تیرا مقصد چلنا ہے اور مر جانا ہے. نہیں اگر اس کو جانتا ہے تو پھر تیری زندگی اور زندگی ہے. اللہ فرمایا ظلم معکوم سفتی فی انفسکم بغی وفی انفسکم افلا تبصرون. قرآن مجید فرماتا ہے میرے دلائل تمہارے اندر ہے میری نشانیاں تمہارے وجود کے اندر. بلا تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. اللہ معلوم نہیں کہ وہ کوئی اور ہی آنکھیں ہیں نا جو اس جوہر کو تلاش کر جو اس جوہر کو دیکھ لیں. تو فی انفسکم افلا فرمایا ظلم معکوم سنتی فی انفسکم گفتی. مگر پھر فرماتے ہیں اب چشم نظر بازا پردہ بجہاں کر. پھر بھی جو تیرے معرفت والے ہیں وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ تیری قدرت کا کمال ہے اے اللہ جل جلالہ. یہ تیرا کمال ہے. تو جس کو عطا فرما دے اسے عطا فرما دے. فرمایا حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو سجدے کرتے کرتے 90 برس گزر گئے. اے اللہ جل جلالہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے 90 برس گزر گئے. اے اللہ جل جلالہ کسی وقت تو بھی تو بے حجابہ سامنے آ اور آگے کہہ اے بایزید اب سر اٹھا وہ اعلیٰ میں ہی ہوں. سبحان. عاشقوں کی باتیں بھی بڑی عاشقانہ ہوتی ہیں کمال کی باتیں. وہ اپنی محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی عشق میں اپنی بات کرتے ہیں. ملا بیچارہ ایسی ان کو غصہ کر جاتا ہے. وہ بیچارے بڑی محبت سے اپنی بات کر جاتے ہیں مگر کہہ جاتے ہیں کہتے ہیں اور ضرور کہتے ہیں. اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک شاہد ہے. حضور نے دیکھا ہے تو حضور نے شہادت اور پھر حضور کی شہادت پر تمام امت محمدیہ کی شہادت. حضور کی شہادت پر ساری امت محمدیہ کی شہادت ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ. دوسری بات فرمائی کیا الحی سبحان اللہ. آؤ جس خدا کا میں تمہیں نشان دے رہا ہوں جس خدا کا میں تمہیں پتہ دے رہا ہوں جس الہ کی معرفت میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ کیا ہے. ہائی کہتے ہیں اس زندگی کو اس زندے کو. ہائی کس کو کہتے ہیں؟ اس زندے کو جو کسی دوسرے کے محتاج ہوئے بغیر زندہ ہو. ہائی کا معنی کیا ہے؟ ہائی کے معنی وہ زندہ جو کسی دوسرے کا احتیاج نہیں رکھتا کسی دوسرے کا محتاج. تو بیان فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ الہ جو اللہ ہے وہ الہ جو لا الہ الا ہو ہے وہ حیات میں زندگی میں حی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہے. دیکھیے ایک ذات ہوتی ہے
ایک کیا ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات. ایک کیا ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات. صفت کی جمع ہے. ذات واحد ہے ذات مگر صفات بہت ہے. دیکھنا صفت ہے. انسان کی ذات ہے مگر دیکھنا کیا ہے صفت ہے. چھونا کیا ہے صفت ہے. سونگنا کیا ہے چکھنا کیا ہے. چلنا پھرنا کیا ہے. عالم ہونا بھی صفت ہے. عالم ہونا بھی قاسم ہونا بھی صفت ہے. غور فرمائیے بات پر. قاسم ہونا بھی صفت ہے. کھانا پینا بھی صفت ہے. ذات کا ایک ہے انسان. اللہ بلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اللہ ہے. لا الہ الا ہو اسی کی ذات ہے. مگر اب جتنی صفتیں ہیں کمال وہ سب جناب اللہ جل جلالہ کو سوا ہے. اور وہ کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ اپنی شان کے ساتھ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی الحی. فرمایا اللہ جل جلالہ زندہ ہے حی ہے. کسی کا محتاج جب کسی کا محتاج نہیں تو اس کے لیے موت بھی نہیں. جب کسی کا محتاج نہیں تو اس کے لیے موت نہیں. اس کے لیے حیات ہی حیات ہے. اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ وعز اسمہ جب ایک انسان ہائی ہائی کرتا ہے ہائی کا ذکر کرتا ہے ہائی کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتا ہے ہائی کے ساتھ اپنی صفات کو جلاتا ہے ضمیمہ کو ہائی کے ساتھ اپنے اس وجود مادی کو جلا کے وجود روحانی کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی نظر عنایت سے وہ بھی حی ہو جاتا ہے. وہ اس کی صفت ہے مگر یہ محتاج ہے. ہاں یہ حی جو ہے یہ کیا ہے محتاج ہے. دیکھیے شہید نہیں مرتا. اب اور بھائی شہید ہو قرآن مجید نے فرمایا قرآن مجید شہید کے لیے بات مگر تم نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحُوا اللہ جل جلالہ فرماتا ہے مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائے کہ وہ مردہ ہے. جو شہید ہو جائے وہ کیا ہے اب موت کہتے ہیں مرنے کو. ٹھیک ہے نا. اور ضد کس کی ہے حیات. حیات کی ضد کیا ہے موت. نہیں بل احیا اب فرمایا بلکہ وہ احیا زندہ ہے حی ہے. اللہ شہید حیات ہے. شہید غلام ہے کس کا جناب محمد رسول اللہ کا. اللہ اکبر. تو جناب محمد رسول اللہ کی حیات کس کا کام کیا مگر پھر بھی یہ وہ حیات نہیں جو اللہ جل جلالہ کی ذات کے مناسب حیات ہے. وہ حیات اس کی عنایت سے ہزار کروڑ درجے بلند حیات ہے. پیارے محبوب سجدہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے صدقے میں 14ویں صدی میں بھی شہید ہو جائے تو وہ بھی زندہ ہے. بل حیات بلکہ زندہ ہے عند ربہم اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں. اب اللہ جانتا ہے وہ کیسی زندگی ہے. اللہ اکبر. وہ اس مادی زندگی کو ترک کر دیتا ہے. شہید ترک ہو گئی نا. جب مادی زندگی گئی حیات میں گئی. اللہ جل جلالہ محتاج نہیں مگر یہ محتاج تھا شہادت کا. اب بات کو سمجھے ہے نا. یہ محتاج تھا کس کا. اگر شہادت نصیب نہ ہوتی تو کیا اسے حیات جاویدانی ملتی. مگر اللہ جل جلالہ تمام باتوں سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ اپنی جگہ پر اپنی ذات اقدس ذوالکمال کے ساتھ اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنی وجاہتوں کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے. اس لیے جس کے اوپر چھینٹا پڑ جائے حیات کا
علامہ ابن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں، ذات خداوندی کی صفات کے چھینٹے، اور فرمایا کہیں ابدال اڑاتے ہیں، کہیں غوث اڑاتے ہیں، کہیں نقبا اڑاتے ہیں، کہیں نجبا اڑاتے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں فتوحات سے، اور فرماتے ہیں جس پر حیات کا چیٹا پڑ گیا اسے حیات مل گئی، جس پہ علم کا چیٹا پڑ گیا اسے علم مل گیا، جس پہ زکا کا چیٹا پڑ گیا اسے زکا مل گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفات کے چیٹے اڑاتے رہتے ہیں، جس جس کے اوپر چیٹے پڑے اللہ جل جلالہ ان چیٹوں کی برکت سے وہی صفتیں اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ جل جلالہ کی صفت بات اس پہ کر رہا تھا کہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ جل جلالہ، وہ اللہ جل جلالہ، وہ لا الہ الا ہو، وہ معبود برحق جسے میں سکھا رہا ہوں، جس کی تعلیم میں دے رہا ہوں، وہ الحی ہے، اپنے حیات میں کسی کا محتاج بذات خود زندہ، اس کے لیے کسی قسم کی موت نہیں ہے، کسی قسم کی فنا نہیں ہے، اس کے لیے بقا ہی بقا ہے، الحی ہے، القیوم ایک اور صفت فرمانی توحید خدا فرمایا کیا القیوم قائم ہے، دائم ہے، اللہ بذات خود، جس طرح ہے بذات خود ہے اسی طرح قیوم بھی بذات خود ہے۔ جب قائم ہے دائم ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی گراوٹ نہیں ہے، اللہ کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کی بیکاری نہیں ہے، وہ اپنی شان کے مراد۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن مجید کا ترجمہ فرماتے تھے اور قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ذوالکمال کے افعال اور اعمال کی طرف توجہ دلاتے تھے تو کیا کہتے تھے ترجمے میں؟ کہتے تھے بلا قید، ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ بلا، یاد رکھو اس ٹکڑے کو اپنے ذہن کے اوپر نقش کر دو، اپنے دل کے اوپر خوب جما دو۔ کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیارے محبوب سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے توحید اور رسالت میں موافقت دیکھیے، توحید اور رسالت میں مطابقت دیکھیے، موضوع ہے نا توحید اور رسالت۔ وما رمیت اذ رمیت، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور نہیں، رمیت پتھر مارے آپ نے، رمی کہتے ہیں پتھر مارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے، جب آپ لوگ جائیں حاجی لوگ اور شیطانوں کو کنکریاں مارے تو اس کو رمی دمار کہتے ہیں نا، رمی کے معنی مارنا پتھر۔ پرانے پیارے محبوب نے کنکری ہاتھ کے شہادت الوجوہ کہہ کے کافروں کی طرف کر کے جمائے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کنکریوں کو ایٹم بم بنا دیا۔ اب قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وما رمیت، اے پیارے محبوب آپ نے کنکریاں نہیں ماری، رمیت تا مخاطب ہے واحد کس کے طرف؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما رمیت، اے پیارے محبوب آپ نے کنکریاں نہیں ماری، اس رمیت جب آپ نے ہی ماری۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کا لہجہ، قرآن مجید کا طریقہ اور پیارے محبوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا عشق۔ غور فرمائیے، ماری تو پیارے محبوب نے ہی ماری، ماری تو کس نے ماری؟ جناب محمد رسول اللہ، مگر اللہ فرماتا ہے تم نے نہیں ماری۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، لیکن ماری تو اللہ نے ماری۔ اللہ لا الہ، وہ جس کا نام، یہ وہ طاقت ہے اللہ۔ اس اللہ کو دیکھو کہ یہ اللہ کیا ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، جناب محمد رسول اللہ کا عشق نصیب فرمائے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے۔ ہاں یہ گھر بیٹھے ہی بغیر رسول اللہ کے اللہ تک پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ، اور قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے۔ تم تو وسیلہ کہہ رہے ہو، ہم کہتے ہیں غلامی کی ضرورت ہے، غلامی کی۔ ہاں بلکہ حضور کے غلاموں کے غلام قیامت تک جو اولیاء کرام ہیں ان کے قدموں کی اور غلامی کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے اور اللہ جل جلالہ کی عظمت کو جاننے کے لیے۔ ہاں وما رمیت اذ رمیت، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کنکریاں نہیں ماری، اذ رمیت جب ہاں آپ نے ماری تو آپ نے ماری، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ماری۔ مفسرین کرام نے کہا اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد۔ مختلف تفاسیر میں اپنی اپنی، مجاہد نے اپنی بات کہی، نخعی نے اپنی بات کہی، شعبی نے اپنی بات کہی، سمجھ گئے؟ ہر ایک مفسر نے، مجاہد نے، ہر ایک مفسر نے اپنی اپنی، ابن مسعود نے اپنی بات کی، ہر ایک نے اپنی اپنی بات کہی۔ مفسر ہے نا، قرآن مجید کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، مگر سبحان اللہ، علامہ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بات فرمائی۔ ہاں انہیں فرمایا جس وقت حضور نے ماری، جس وقت حضور نے، اس وقت حضور کا اپنا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت کس کا وجود تھا؟ اس قوت و طاقت کا وجود تھا جس کا نام اللہ ہے۔ ولیکن اللہ ولا، ہاں یاد رکھو اس بات کو، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گراوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عجز نہیں ہے، وہ قیوم ہے، قائم ہے، بعض نے کہا قائم ہے اپنی حکومت پر، قائم ہے اپنی سلطنت، قائم ہے اپنی جبروتیت پر، قائم ہے اپنی کمال درجے کی فرمان پر اطاعت کروانے پر، قائم ہے، کوئی قوت، کوئی طاقت ایک انچ، ایک ذرہ برابر اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ سب طاقتیں پیدا کرنے والا ہوا ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے، وہ کسی کے تابع فرمان نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کی ضبابیت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، تحقیر نہیں کر سکتا ہے۔ الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جب وہ قیوم بھی ہے۔ اب تمہارے ذرا عقلوں کے قریب آ جائے، ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، ابھی مولانا گل فقیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت بات عطا فرمائی۔ ہاں افسوس ہے اپنے علماء کی کوئی قدر نہیں کی، بڑے عالم مولانا گل فقیر احمد آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل عروج سے تنزل فرماتا ہے، بات پر غور فرمائیے، عروج سے یعنی وہ بات جو انبیاء کرام کے ذہنوں کے مطابق ہے، جو انبیاء کرام کے، ذرا اس کو چھوڑ کر انسانوں کے ذہن کی بات فرماتا ہے۔ ہاں وہ عروج ہے، سمجھ گئے؟ یہ عروج ہے۔ اب اللہ جل جلالہ، وہ تو نبی کی بات ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حضور نے دیکھا، حضور نے شہادت دی، حضور نے بیان فرمایا۔ اب ذرا انسانوں کے عقل کی بات یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں بھی آ جائے کہ کیسے حی ہے، ہاں تمہارے ذہن میں بھی آ جائے کہ کیسے قائم ہے، دائم ہے، تمہارے ذہن میں بھی آ جائے کہ کس طرح معبود برحق ہے، تو میں لا تاخذہ سنۃ، ہاں
تمہیں اونگ آ جاتی ہے غفلت ہے، تمہیں اونگ آتی ہے، دیکھو اب انسان و عقل کی بات ہے، اونگ کیا ہے غفلت ہے، نیند کیا ہے وہ ایسا حی اور قائم و دائر ہے کہ اس کے لیے اونگ بھی نہیں نیند بھی نہیں، انسانی اذہان کے قریب، انسانی ذہنوں کے قریب بات لا کر کہی جا رہی ہے کہ تم غور کرو اے انسانوں، تم بھی فکر کرو۔ وہ تو نبی کا مقام تھا جو نبی نے دیکھ کے بیان کیا، شاید لا الہ الا اللہ اس تمہارے ذہن میں نہ آئے، ہو سکتا ہے ہاں تمہارے ذہن جو ہے بہت، مولانا نے فرمایا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں اپنے اس تنزل کی منزل کو، اپنی اس تنزل کی منزل کو اس عروج والے کی منزل کے سامنے بھول جا، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تنزل کیا ہے اور عروج کیا ہے۔ میں اپنے قربان کن بپیش مصطفیٰ، پیارے محبوب صلی کیوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے ملاحظہ فرما کے کہہ رہے ہیں، اب تمہارے عقل میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی تم نے ماننا ہے، زیادہ اپنے عقل کو وہاں آ کے رکھ دے طاق میں، وہاں یہ نہ کہے۔ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں نا، ایک صحابی آئے لڑتے لڑتے اور اس صحابی نے کہا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی سبز لکڑی تھی وہ دے دی کا جالان۔ اب عقل کیا تقاضا کرتا ہے، سوچیے صحابی نے اپنے عقل کو قربان کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، اپنے عقل کو اس صحابی نے قربان، عقل تو کہتی ہے کہ حضور سے پوچھ کہ اے حضور آپ ہم نے مجھے سبز لکڑی دے کے بھیجے، وہاں تلواریں ہیں، وہاں دودھاری تلواری چل رہی ہے، وہاں زر ہے، وہاں خون ہے، اور آپ مجھے کھجور کی لکڑی دے کے بھیج رہے ہیں کہ جا در کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ عقل ہے نا، عقل کہتی ہے عقل، لیکن جب قربان ہو جائے عقل سواد پیدا ہی نہیں ہوتا، سواد پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے حضور نے جو کہا سچ ہے، معلوم نہیں وہ کہتا ہے حضور کہاں دیکھ رہے ہیں، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، میں تنزل میں ہوں، عروج میں ہے، حضور جو دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، حضور لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی کیا ہے وہ جیم کیا تھا، کہتے مجھے لکڑی میں دے دے، لکڑی مل گئی نہیں، وہ لکڑی لے کے جاتا ہے، جا کے لگتا ہے 9 آدمیوں کو لکڑی سے قتل کرتا ہے، واپس آ کے لکڑی حضور کو کہتا ہے حضور جس وقت میں لکڑی چڑھاتا تھا تو وہ لکڑی نہیں تھی، دودھاری تلوار تھی، جس قاتل کو لگی اس کا گھوڑا بھی کاٹ گیا، اور جب حضور نے واپس دی تو وہ لکڑی تھی۔ عقل قربان کن حضور کے سامنے عقل کو قربان کا تو پھر مت پوچھو کہ کیا حضور تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حضور نماز میں کچھ آگے بڑھتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ آگے بڑھتے ہیں، دو قدم دو نماز کے اندر ہے، پیچھے صحابی کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب عقل کیا کہتا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے، حضور نے نماز کو توڑ دیا، چلے ہیں نا نماز میں، چلے ہیں نا، کہاں چلے ہیں، کدھر گئے ہیں، واپس حضور کہتے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، نماز فارغ ہو گئے، فارغ حضور نے فرمایا جنت میرے اتنے قریب کی گئی، دیکھیے عروج کی بات ہے، جنت میرے اتنے قریب کی گئی کہ اگر میں انگور کا خوشہ وہاں سے دے دیتا تو تمہیں کھلا دیتا۔ عقل قربان، اب کسی صحابی نے سے نہیں کہا کہ حضور آج کیا فرما رہے ہیں، اصل بات تو یہ قربان عقل یہاں آ کے قربان ہوتا ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں، جنت کہاں ہے، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں، انگور کے خوشے کہاں ہیں، کہاں سے کاٹ کے آپ ہمیں دے رہے ہیں، حضور فرماتے اذا مررتم بریاض الجنت فتم، فرمایا جب تم جنت
باغیچوں میں پھرو تو خوب کھاؤ پیو. اللہ دنیا کے اندر بات ہے صحابہ کے قربان جاؤں جنہوں نے اپنے عقل حضور کے قدموں پہ قربان کی. ہاں آج کہتے ہیں ہماری عقل میں کہاں آتا ہے. ہاں تمہاری عقل میں کیا آتا ہے؟ آتا کیا ہے تمہاری عقل؟ اللہ دنیا 4 ستاروں میں پہنچ گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 4 ستارے تلاش کر لیا. تمہاری عقل میں آتا ہے؟ تم نے فتوے دیے کہ جو اس بات کو کہے اس پر عورت کی طلاق ہے. تمہارے عقل میں کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ ہو دھیان دے. سمجھ گئے؟ ہاں فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں پھرو خوب چلو خوب کھاؤ سیر ہو جاؤ. صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ. کیا صحابہ کے اندر پیاس تھی؟ سبحان اللہ. اب صحابہ کی پیاس پر بھی تو غور کرو نا. کاش کہ ہمیں جنت یہاں مل جائے ہم یہاں جنت میں پھرے چلیں خوب سیر ہو جائیں پیٹ بھر لیں. اے حضور وہ باغیچے کہاں ہے؟ وہ ریاض الجنہ. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تک قربان ہو جائے ہمیں وہ جنت کے باغیچے بنا دیجیے. پیارے محبوب نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا حلق الذکر جہاں خدا کی یاد کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنت کے باغیچے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پیارے محبوب کے ذریعے جو عنایت فرماتا ہے اور انسانی عقل وہاں آ کے کام نہیں کرتی وہاں رہ جاتی ہے. توبہ توبہ وہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پیارا محبوب دیکھ کہیں اور رہا ہے احکام کہیں سے اور حاصل کر رہا ہے عطا فرما رہا ہے کہیں سے اور لے کے عطا فرما رہا ہے. لہذا اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس توحید کو دیکھ کے فرمایا کیا اشہد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی حیات کو قیومیت کی ذات کو دیکھا. جب دیکھا تو فرمایا میری امت کے ذہن میں بھی کوئی بات آ جائے فرمایا لا تأخذوا سنۃ ولا نوم. فرمایا نہ تو نیند اور نہ ہی اونگ تک اسے آتی ہے. کیسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کروڑ برس گزر جائے کروڑ برس اور کروڑ برس گزر جائے یا نہیں. کیا معلوم ہے کب قیامت آئے گی کسی کو پتہ نہیں. ایانا مرسا کب آئے گی قیامت کسی کو معلوم نہیں. جبریل امین آئے جبریل امین نے پوچھا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سوال پر غور کرنا. بہت سے سوالات کی انسان کی صورت میں آئے. جبریل کس کی صورت میں آیا؟ سبحان اللہ. حدیث مبارک ہے کوئی اس کا انکار نور انسان کی صورت میں آ سکتا ہے. نور غور کرنا بات کرنا. فرشتے نور ہے نا جن ناری ہے فرشتے نوری ہیں انسان خاکی ہے یا نہیں. نور ہے نا فرشتے نور ہیں. نور انسانی لباس پہن کے آیا اس کا نام جبریل تھا. صحابہ نہیں پہچانتے تھے کہ وہ کون ہے. کہتے ہیں شخص آیا جس کے سفید سیاہ بال ہے کنگھی کیے ہوئے ہیں نہایا دھویا ہوا ہے سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. کہا لا یرا علیہ اثر سفر. اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی اس کو آتا ہے آ کے حضور کے سامنے دونوں زانو ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے. دونوں زانو ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے. سوال کرتا ہے کہتے حضور اسلام کیا ہے؟ اسلام حضور فرماتے یہ اسلام ہے. صدقتا کہتے آپ نے سچ فرمایا. جواب میں کیا کہتا صدقتا. غور کرو جواب پر. جو جانتا ہے وہ کہتا ہے سچا ہے نا. جو نہیں جانتا وہ نہیں کہتا ہے کہ سچا ہے. وہ کہتا آپ نے سچ فرمایا یہی اسلام ہے. وہ پہلے سے جانتا تھا. صدقتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں
فرمایا فعجب بنا، ہم نے بڑا تعجب کیا یہ خانم کہ یہ حضور سے سوال کرتا ہے، وہ جو صدقو پھر حضور کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور تو اب مقام عمر پر بھی غور کرو نا، ذہن رسا پر بھی غور کرو، ایمان عمر پر بھی غور کرو. رضی اللہ تعالی. اللہ کیا شان ہے جناب عمر فاروق. کہتے سوال بھی کر، پھر پوچھتا ہے دین کیا ہے، حضور فرماتے ہیں دین یہ ہے. پھر کہتا ہے حضور تیسری بات اور پوچھی، وہ کیا ہے، حضور نے وہ بھی بتا دی. پھر پوچھتا ہے قیامت کب آئی. اصل بات پہ آتا ہوں. پوچھتا قیامت، جواب حضور نے جو دیا اپنے استادوں کے علم پر قربان جاؤں. انہوں نے دنیا کے جتنے اعتراضات تھے ان سب کو اس ایک جواب کے اندر لاگے بیان کر دیا. آج کہتے ہیں اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور بتا دیتے کہ قیامت کب آئے گی. کہتے ہیں نا، یعنی کہتے ہیں یہ آج کل کی 14ویں صدی کی سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ جل سے بدعقیدوں سے بچائے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو پوچھا گیا ہے، جو پوچھا گیا ہے اور جو پوچھنے والا ہے، جو پوچھا گیا ہے اور جو دو آدمی ہو گئے نا، پوچھنے والا وہ جو آیا اور جو پوچھا گیا کون جناب؟ فرمایا جو پوچھا گیا ہے بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. آپ سوال پر غور کریں اور جواب. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. بات پر غور کرو. یہ نہیں فرمایا کہ قیامت نہیں آتی ہے یا قیامت آتی ہے یا 10 برس کے بعد آئے گی، 50 برس کے آئے گی. نہیں، حضور نے یہ جواب دیا کہ وہ جو پوچھا گیا ہے یعنی میں، جو پوچھا گیا ہے یعنی میں بِعَلَمَ، اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ سائل جانتا ہے. اب سائل کون ہے؟ ہاں کوئی صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی کون ہے. بات پر غور کرو، سمجھے؟ یہ کوئی باڈیجی نہیں ہے، اعرابی نہیں ہے. اس کے کپڑے بھی صاف ہیں، اس کے بعد بھی کنگھی کیے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ بھی دھویا ہوا ہے، یہ سر کے اوپر تیل بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوبصورت شکل میں آیا ہوا ہے. اس کے اوپر تھکاوٹ کے کوئی آثار بھی نہ. یہ باڈیجی ہے، نہ یہ دیہاتی ہے، نہ یہ صحابی ہے، نہ مدینے کا رہنے والا ہے، نہ مکے کا رہنے والا ہے، عرب کی کسی جگہ کا رہنے والا ہو تب بھی آدمی سے جانے کہ یہ کون ہے. اور وہ سوال کر رہا ہے اور حضور یہ جواب دے رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے، اب وہ جانتا ہے نا، وہ حضور کو جانتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے، اپنے آپ کو بھی جانتا ہے کہ میرا کام، اور تعلیم امت کے لیے امت کو بھی سمجھاتا ہے، کچھ تعلیم دینے کے لیے بھی آیا ہے، امت کو بھی کچھ سمجھاتا ہے. فوراً اس نے سوال کیا، ذکر وما اشراطها، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے علامات کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اب اس کا مطلب وہ جانتا تھا کہ حضور جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. جو علامتیں بتاتا ہے وہ جانتا نہیں. ایک شخص کو ٹی بی ہے نا، استغفر اللہ، بنا تشبیہ بنا تشبیہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک شخص کو ٹی بی ہے، حکیم طبیب ڈاکٹر کہتا ہے تم کو ٹی بی ہے، کہتے ہیں آپ کو کس کا پتا ہے؟ سینے کے اندر سے مرض کا چھپی ہوئی مرض ہے نا، یا نظر آ رہی ہے جی سینے کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اس کی کھانسی علامت ہے، اس کا دائمی بخار علامت ہے، اس کی کمزوری علامت ہے، اس کا بھوک کا ہونا نہ ہونا، اس کے یہ تمام علامتیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تپ ذکر کی بیماری ہے، کا کینسر ہو گیا، یہ علامت ہے اس کی. وہ جانتا ہے تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کینسر ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے وما اشراطها یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول اس کی نشانیاں کیا ہے؟ پیارے محبوب
نشانیاں بتانا شروع ہو گئے. اگر نہ جانتے تو نشانیاں بتاتے. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے. ایک ایک نشانی پیارے محبوب نے قیامت کی بتا دی. اٹھا چلا. جب چلا گیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جانتے ہو یہ کون تھا؟ کس نے پہچانا؟ دیکھو اس نے نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں. حدیث مبارک کے سارے الفاظ پڑھ جاؤ. اس نے نہیں کہا کہ میں ایک بشر آیا, ایک انسان آیا. پہچاننے والے نے پہچانا کہ یہ جبریل ہے. ہاں اللہ اکبر. توحید اور رسالت کو اٹھانے ہوئے تب جانے کہ توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے. ہاں فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ جناب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا اللہ ہو و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ کون ہے. پیارے میں فرماتے ہیں عطا ہو جبرائیل, تمہارے پاس جبریل آیا تھا. یعلمکم دینکم, تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا. دیکھو آنے کا مقصد بھی بتایا. حضور اس کے آنے کا مقصد بھی جانتے تھے یا نہیں؟ اللہ جبریل کو بھی پہچانا, جبریل کے آنے کے مقصد کو بھی پہچانا. قیامت کی علامات بھی بتائی, اسلام بھی بتایا, دین بھی بتایا اور تمام چیز اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام نے اس علم کے سامنے, اس ذات مبارک کے سامنے اپنے عقل کو قربان کر دیا تھا. اب پھر کسی نے نہیں کہا اے حضور یہ جبریل کس طرح آ گیا, یہ جبریل کیسے آیا. بات اس سے کر رہا تھا کہ دیکھو جبریل نور ہے, جبریل نور ہے, نور بشری لباس میں آیا. حدیث مبارک سے ثابت ہے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو وہ بشری لباس میں نہیں آ سکتے. بس پیارے محبوب تو نور العلا نور ہے. حضور نور نہیں, نور العلا نور ہے پیارے محبوب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اللہ جل جلالہ ہمیں لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس نور مبارک نے تو دیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ لا الہ الا ہو ہے, اللہ الحی ہے, اللہ القیوم ہے. پھر انسانی عقل کی تسلی کے لیے فرمایا تم جب سو جاتے ہو تمہیں غفلت دبوچ دیتی ہے. جب تمہیں غفلت دبوچ دیتی ہے جتنا عرصہ تم سوئے رہے اس عرصے کی تمہیں کتنی بے خبری ہے یا نہیں ہے. کیا ہوا اس عرصے میں؟ کوئی مر گیا, کوئی زندہ ہو گیا, کوئی پیدا ہو گیا, کسی نے کسی کو مار دیا, کسی نے کسی کو دولت دے دی, کسی نے شادی ہو گئی. کیا ہوا؟ نہ تو تم سوئے ہوئے ہو تو تمہیں پتہ نہیں. اونگ میں مستقبل ہو چاہے ایک ساتھ کے لیے ہو تو بے خبری تمہارے اوپر آئے ہے. مگر وہ اللہ جل جلالہ ایسا ہے اور ایسا قیوم ہے جس میں یہ غفلتیں نہیں ہیں. تو توحید کے قابل تو وہی ہونا چاہیے, توحید کے قابل وہی ہونا چاہیے جو کہ اس شان کا مالک ہو. اگر یہ شان تمہارے کسی بت کے اندر ہے, آپ غور فرمائیے, تمہارے کسی اس خدا کے اندر ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو, اگر اس دیوتا کے اندر ہے جس کی تم پوجا پرستش کرتے ہو, اس شخصیت کے اندر ہے جس کو تم نے کل کا کل سمجھ رکھا ہے, اگر یہ صفتیں اس کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر وہ الہ معبود, تو معبود وہی ہوگا جو کسی کا محتاج نہ ہو. وہ بت بھی محتاج تھا جو پتھر سے بنایا گیا, جس نے بنایا اس کا محتاج تھا یا نہیں تھا؟ پتھر کا محتاج تھا, پھر بنانے والے کا محتاج تھا, پھر رکھنے والے کا محتاج, ایک کا محتاج نہیں 40 کروڑ کا محتاج تھا. اگر درخت کی پرورش کرتے ہو تو درخت بھی بونے کا محتاج, درخت بیج کا محتاج, درخت پانی کا محتاج, درخت کھاد کا محتاج, تب جا کے درخت بنتا ہے. وہ جو محتاج ہو پیارے محبوب نے فرمایا وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا. ہمارا معبود تو وہ ہے جو
اور احتیاج ہے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ اس کے لیے کسی قسم کی اونگ ہے، نہ غفلت ہے، وہ پاک ہے، منزہ ہے. یہ فرمایا ایک بات اب کر کے اب ختم کرتا ہوں، 2 گھنٹے ہوئے ہیں. فرمایا سبحان الذی، سبحان آتا ہے نا 15 سپارہ قرآن حکیم کا، قرآن حکیم کی روشنی میں توحید ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. فرمایا پہلی بات جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کی زبانی، پیارے محبوب کے نطق کی ذریعے. کس کے نطق کے ذریعے؟ جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے. فرمایا سبحان پاک ہے. کس سے پاک؟ عجز سے پاک. کس سے پاک؟ نقص سے پاک. سبحان کس سے پاک؟ ہر قسم کے عیب سے پاک. سبحان کس سے پاک؟ ہر قسم کی کمزوری سے پاک. سبحان کس سے پاک؟ ہر قسم کے لفظ نہ کرنے سے پاک. پاک منزہ تنزیہ ہے اسی کی ذات میں. سبحان پاک کیا کہ پھر اب دیکھو نبوت توحید، توحید ہے نا، باقی کیا ہے؟ توحید. اب نبوت کا ذکر سبحان الذی، وہ ذات پاک